دیکھیں انڈیا نے بتائی تھی ستارے زمین پر، ہمارے منسٹر ہوا بہاد نے بنائی تیارے زمین پر، اور دیکھیں میرے کپتان نے بنائی سارے زمین پر۔ آپ اپریشیٹ کریں یار ٹیلنٹ کو۔ دیکھیے تاریخ میں ہمارے جتنے قرضے کسی نے لیے ہیں، تو پھر آپ بتائیں نا کیا جو ہماری اکانومی ہے وہ نیچے گئی ہے؟ دیکھیں شکر کریں ہم نے زیرو پہ نہیں ہر چیز کو کیا، ابھی تو ہم نے سنبھال لیا، ڈالر 200 پہ گیا، جی ڈی پی نیگیٹو گروتھ میں چلی گئی ہے حضور، اور نہیں ہو جائے گی نا۔ یہ ہمارے جو ہیں شبلی فراز صاحب ان کی پریس کانفرنس ہے، اس کے اندر انہوں نے جو ہے یہ جو خسارہ ہوا ہے جو کہ 73 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، اس پہ بھی ہمیں کہا ہے کہ خوشیاں منائیں، کہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا، اس سے زیادہ بھی تباہی آ سکتی تھی، وہ تو ہم نے 9.1 کی بجائے 8.1 کیا ہے بجٹ خسارہ۔ برگیڈ صاحب چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں، یہ جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے، تو ہم بجائے اس کے کہ کہیں کہ آئیں سارے لوگ ہمارے ساتھ ملیں، اپوزیشن بھی قوم بھی، اور ہم اس کو بہتری کی طرف لے کے چلتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ جی اس سے پہلے بھی اس سے زیادہ ڈیمیج ہو سکتا تھا اور ہم نے کام کروایا ہے۔ سر یہ تو زخموں پہ نمک پاشی والی بات ہوئی نا سر۔ بہرحال میں رئیس صاحب آپ کی بات پوائنٹ آف ویو بالکل صحیح ہے، ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کر صحیح بات کرنی چاہیے۔ ہم یہ سب مانتے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے یہ ایک بہت ہی موذی قسم کی ایک وبا آئی ہے جس نے ساری دنیا کی اکانومی جو ہے، گلوبل اکانومی جو ہے اس میں ایک بہت بڑا ڈاؤن ٹرن آیا ہے، اور اس ڈاؤن ٹرن کی وجہ سے تمام ممالک، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو کہ بچ گیا ہو اس سے۔ امریکہ جس کی سب سے اسٹرانگ اکانومی سمجھی جاتی ہے، چائنا کی اکانومی جو ہے، ہندوستان کی اور یورپ کے تمام ممالک جو ہیں، یہ سب اور جو عرب ممالک ہیں، سعودی عرب کو آپ لے لیں، اور جو یو اے ای ہے، اور اس قسم کے جو آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز جو ہیں ان کی اکانومیز بھی مطلب کافی حد تک نیچے گئی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ابھی آپ اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ ابھی پاکستان جیسے ہے فار ایگزامپل، پہلے ہمارے ایکسپورٹس بہت کم ہیں، تو ایکسپورٹس کم تھے تو جو وہاں پہ جہاں پہ ہمارے ایکسپورٹس کے آرڈر جانے تھے وہاں پہ ان کی کھپت ہی نہیں تھی، وہ اکانومیز بھی ڈاؤن ہوئی تھی، تو یہ ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر کرونا وائرس کی وجہ سے جو لمیٹیشن تھی کہ آپ فیکٹریاں بند کریں، یا جتنے بھی وہاں پہ لوگ کام کرنے والے آ رہے ہیں وہ آدھے آئیں یا ایس او پیز کے تحت آئیں، تو بہت زیادہ ریسٹرکشنز تھیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری قسم کی سچویشن تھی، اور اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے گورنمنٹ کو بھی ایکسٹرا آرڈنری سٹیپس لینے چاہیے تھے، اور ان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر یہ اتنی خراب صورتحال ہے تو اس سے کس طرح سے بچ کر نکلا جا سکتا ہے کہ ہمارا جو نقصان ہے وہ کم سے کم ہو، بلکہ نقصان کی بجائے ہمیں تو فائدہ ہو چاہے کم ہی ہو۔ تو میرے خیال میں جب آپ ابھی شبلی فراز صاحب کی بات کرتے ہیں تو وہ شاید یہی ایک بات ان کے ذہن میں ہے کہ اتنے خراب حالات تھے کہ اس سے بھی خراب زیادہ ہمارا نقصان ہو سکتا تھا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ اتنے خراب حالات کے باوجود ہم نے یہ 1 2 4 5 سٹیپس لیے، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ہم نے نقصان کو کم کر دیا بلکہ ہم پازیٹیوٹی کی طرف گئے، اور ہمیں بہت زیادہ ہم نے نقصان کو کم کس طرح سے کیا، ہم نے نقصان کو کم کیا، پروفٹ کی طرف کس طرح سے کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ممتاز بھٹی صاحب، ایک رپورٹ چھپی ہے آج بزنس ریکارڈر کے اندر یا دی نیوز کے اندر، میں پڑھی تھی تو اس لیے میرے ذہن میں رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ 25 ارب روپے کی 25 ارب ڈالر کی پاکستان کی آلموسٹ ایکسپورٹ ہے، اور 12 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس نہیں ہو پا رہی۔ نمبر 1، ایکسپورٹر کے پاس جو ہے وہ اطلاعات نہیں ہے اس ایکسپورٹ کے بارے میں، یہ اس حکومت کے دور میں جو کہ آئی ہی اطلاعاتی مینورنگ کے نتیجے میں ہے، جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی وہ مینورنگ کے نتیجے میں آئی ہے نا، تو وہ کہہ رہا ہے جی لوگوں کے پاس اطلاع نہیں ہے۔ نمبر 2، ٹرانسپیرنسی نہیں ہے پاکستان کے ایکسپورٹس کے معاملات کے اندر۔ اب یہ دونوں چیزیں پی ٹی آئی کی ضد ہیں، تو ایسی صورت میں 12 ارب ڈالر کی، جرمن کوئی جی ریسرچ انہوں نے جاری کی ہے کہ یعنی 12 ارب ڈالر یعنی 50% تو امیجیٹلی لمحہ موجود میں جمپ لے سکتی ہے۔ حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ عبداللہ ملک صاحب، پہلی بات تو نہیں صاحب، مجھے سخت آپ لوکل خبریں پڑھتے ہیں،
آپ انٹرنیشنل نیوز دیکھا کریں. یہ میں نے انٹرنیشنل موڈیز کی رپورٹ ہے, دیکھیں ہاں جی. گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے فیور میں. موڈیز کی کہ موڈیز کی بڑی بڑی انہوں نے مستحکم قرار دیا. آئی ایم ایف نے حکومت کی پالیسی کو مستحکم قرار دیا, ورلڈ بینک نے مستحکم قرار دے دیا. آپ نہیں, وہ کہتے ہیں تسی پہلے بھی ماٹھے سے ہوتے آئندہ بھی ماٹھے ہی رہو گے. یہ دیکھیں آپ بڑی, مجھے بڑا سخت اس پہ احتجاج ہے. دیکھیں آپ لوکل نیوز پڑھتے ہیں, لوکل نیوز تو ویسے ہی ہمارے خلاف ہے. لوکل نیوز والے نے تو اس حکومت کو فیل قرار دے دیا. اب دیکھ رہے ہیں ہم نے ریکارڈ کیمپ کیے ہیں. ہمیں بتائیں کہ ہمارے دور میں ایکسپورٹ ہوئی ہیں, کوئی امپورٹ کم نہیں ہو گئی. دیکھیں تاریخ کا خسارہ کم ترین سطح پہ آیا ہے. دیکھیے تاریخ میں ہمارے جتنے قرضے کسی نے لیے ہیں, تو پھر آپ بتائیں نا کیا جو ہماری اکانومی ہے وہ نیچے گئی ہے؟ دیکھیں شکر کریں ہم نے زیرو پہ نہیں ہر چیز کو کیا, ابھی تو ہم نے سنبھال لیا. ڈالر 200 پہ گیا, جی ڈی پی نیگیٹو گروتھ میں چلی گئی ہے, ہو جائے گی نا. دیکھیے آپ تنقید کرتے ہیں, پہلے ہم زیرو پہ جائیں گے, چیزوں کو بہتر کریں گے, پھر ہماری آپ پلان دیکھیے گا. آپ اس سے پہلے آج ہم نے پریس کانفرنس کی, آپ 2 سال ہمیں تنقید کرتے رہے, ہم نے نہیں مانا. آج ہم نے مانا کہ جناب آٹا 900 روپے من ہے لاہور میں, لیکن ہم نے یہ بھی کہا کہ نہیں 900 روپے 20 کلو 20 کلو کا ہے. لیکن ہم نے دیکھا نا, ہم نے یہ بھی ساتھ کہا کہ سندھ میں 1600 روپے, یہ ہماری پرفارمنس ہے نا. آپ لوگ مانتے نہیں یار, کبھی ہماری چیزوں کو مان بھی جائے کریں. ہم اگر سچ بول دیتے ہیں تو اس کا مذاق تمسخر اڑاتے ہیں, ہماری لیڈرشپ کو آپ گالیاں دیتے ہیں. ہم ویژنری لوگ ہیں, ہماری پالیسیاں آپ 5 سال بعد دیکھیے گا. ٹھیک. ممتاز بھٹی صاحب, یہ حکومت اکانومی کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہے جی؟ ہمیں تو وہ چوتھے کے دن یہ کہہ دیتی ہے کہ نقصان تو بہت زیادہ ہو جانا تھا, یہ ہماری وجہ سے کم ہوا ہے, لیکن بہتری کی طرف نہیں آ رہی. کار سیل جو ہے اس کے اندر جو ڈکلائن ہے اس میں 7.7% کمی کی آج خبر چھپی ہے. یعنی کار سیل کے اندر ڈکلائن, ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے نا ہماری اکانومی کا, اس کے اندر کمی نہیں آئی, لیکن گرنے کی شرح میں کمی آ گئی ہے. تو یہ کیا ہے سر ممتاز بھٹی صاحب؟ دیکھیں رضوان صاحب, بڑے اچھے دن آنے والے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اکانومی جو ہے وہ آپ کی گروم کرے گی, آپ کا جی ڈی پی بہت اوپر چلا جائے گا, آپ کے سارے جو پروجیکٹس ہیں وہ چل پڑیں گے, اور اس کے بعد جو آپ کے لاسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. جتنے جو ادارے آپ کے لاس میں چل رہے ہیں, چاہے اسٹیل مل ہو, پی آئی او, یہ ایک ایک کر کے بند کر دیے جائیں گے, ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی. تو آپ تھوڑا صبر تو کریں. آپ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں اور فوری طور پہ سارے رزلٹ چاہتے ہیں. سارے رزلٹ فوری طور پہ نہیں آیا کرتے. ایک پورا پلان ہے جو امپلیمنٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. جتنی جو کارپوریشنز ہیں نقصان میں چل رہی ہیں وہ ساری فارغ ہو جائیں گی. سرکاری ملازمین کی تعداد کم کی جائے گی. گریڈ 1 سے 16 تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 70,000 کے قریب پوسٹیں جو ہیں ویکینٹ, ان کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے, ختم کیا جا رہا ہے. تو تھوڑا سا ملک کو آگے چلنے دیں. انشاءاللہ سب ایک جیسے ہوں گے, برابر کھڑے ہوں گے, اور معیشت جو ہے وہ ڈلیور کر رہی ہوگی. لیکن آپ تو جذباتی ہو جاتے ہیں, آپ شروع ہو جاتے ہیں یہاں سے خسارہ ہو گیا, وہاں سے خسارہ ہو گیا. یہ تو آپ کو اور مجھے ویسے ہی پتہ ہے, پوری دنیا, پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ کوئی چیز نہیں چل رہی, نہ صنعت چل رہی ہے. نہیں سر بھٹی صاحب, بی آر ٹی چلنے والی ہے سر, انہوں نے اناؤنس کر دیتا ہے بی آر ٹی چلانے لگے, کل چلنے لگی. نہ زراعت میں کچھ ہو رہا ہے, نہ صنعت میں ہو رہا ہے, نہ ہی ایس ایم ای جو ہے بند ہوتی جا رہی ہیں, بلکہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے. تو اس کے باوجود اگر دعویٰ یہ ہے کہ نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا, تو آپ کو اور مجھے یقین رکھنا چاہیے اور اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, ڈونٹ وری. بالکل ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں انڈیا نے بتائی تھی ستارے زمین پر, ہمارے منسٹر آباد نے بنائی تیارے زمین پر, اور دیکھیں میرے کپتان نے بنائی سارے زمین پر. آپ اپریشیٹ کریں یار ٹیلنٹ کو. ممتاز بھٹی صاحب, یہ کیا آج آئی ایس پی آر نے ہمیں پریس ریلیز جاری کی ہے, وہ کیا اٹیمپٹ تھی سر, اس کی ڈیٹیل بتائیے گا ذرا. دیکھیں رضوان رضی صاحب, پچھلے کچھ عرصے سے اٹیمپٹس ہو رہی تھی مختلف جو ویب ہے پاکستان کی, حتیٰ کہ پی ٹی وی سپورٹس کی ویب تک کو ہیک کیا گیا, اور مختلف اداروں کی ویب کو ہیک کیا گیا, کچھ کے اوپر اٹیمپٹ کی گئی. اسی طرح یہاں سے موبائل ڈیٹا جو ہے وہ مختلف اہم شخصیات کا اور آرگنائزیشن کا جو کمپیوٹر ڈیٹا ہوتا ہے اس تک رسائی کی انڈینز کی طرف سے کوشش کی گئی.
سائبر اٹیکس کیے گئے اور سائبر اٹیکس جو ہے ان کا پھر پاکستان کی انٹیلیجنس نے سراغ لگایا. معلوم ہوا کہ انڈینز جو ہیں وہ ڈیٹا چرانے کے لیے اور حساس معلومات تک رسائی کے لیے جو ہے یہ سائبر اٹیکس کر رہے ہیں, اور اس کا پھر تدارک کیا گیا ہے. یہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو کارروائی ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر اس کو آج اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ انڈین کے ساتھ سائبر وار جو ہے وہ لڑی جا رہی تھی اور بالآخر جو ڈیٹا ہے وہ ہیک ہونے سے بچایا گیا ہے. یہ صورتحال ہے رضوان صاحب. آئی ٹی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ان کی صورتحال کافی بہتر ہے ہم سے, لیکن ان کی تخریب کاری کی صورتحال یہ ہے کہ جہاں پہ ان کو موقع ملتا ہے یہ اپنی کوئی نہ کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ چاہیے جتنے انٹرنیشنل ادارے ہیں, گوگل اور دوسرے, ان کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. جس طرح کہ انہوں نے یہ سائبر اٹیکس کرنے کی کوشش کی ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. مجھے ذاتی طور پہ معلوم ہے کہ ان کے کچھ اکاؤنٹس وغیرہ جو ہے وہ ہیکرز کے سسپینڈ بھی ہوئے ہیں, لیکن یہ کافی نہیں ہے. میرے خیال ہے اس سے آگے کارروائی ہونی چاہیے اور ان کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈ صاحب, یہ جو ہیکنگ ہے, حالانکہ امریکہ کے پاس تو ایک ایسا طیارہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ملک کے اوپر سے گزر جائے تو آپ کے موبائل سے لے کے کمپیوٹر تک کا سارا ڈیٹا وہ اٹھا کے لے جاتا ہے, اور کوئی ملک اس کو اپنے اوپر سے گزرنے کا قطعاً اجازت نہیں دیتا. ان کی پوری ایک فورس ہے ایسی. تو ایسی صورت میں سر یہ سینکٹیٹی کیسے مینٹین رکھی جا سکتی ہے جو ہمارا آن لائن ڈیٹا یا آف لائن ڈیٹا بھی ایون پڑا ہوتا ہے؟